عند فساد امتی، جب میری امت فساد میں مبتلا ہو اور کوئی ایسا ہو جو میری اس سنت کو پکڑ کے رکھے، لہو اجرن شہیدا، تو اس کے لیے شہیدوں کا اجر ملے گا۔ کس کے لیے؟ جب امت میں فساد ہو اور وہ میری سنت کو پکڑ کے رکھے۔ اب وہ کون سی سنت ہے؟ یہاں لکھا ہے وَعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم ارحم خلفائی۔ اچھا، میں یہ سمجھا ہوں کہ خلف کا مطلب ہوتا ہے پیچھے، تو خلفائی کا مطلب ہو گیا ہے میرے پیچھے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اے اللہ ارحم خلفائی، جو میرے بعد آئیں گے نا ان پر رحم کرنا۔ خلفائی کہ جو میرے پیچھے آ رہے ہیں دین سمجھانے والے، ان پر رحم فرما۔ قیلا کہا ومن خلفاؤک، آپ کے پیچھے کون ہے؟ قالا کہا الذین یأتون من بعدی، جو میرے بعد آ رہے ہیں، یرون احادیثی، جو میری حدیثیں روایت کریں گے، ویعلمونہا ناسا، اور جو انسانوں کو علم دیں گے، ان پر رحم کرنا۔ اللہ کے رسول نے اللہ کی بارگاہ میں جو اس امت میں علماء ہوں گے ان کے لیے پہلے سے اللہ کی بارگاہ میں انہوں نے دعا فرما دی ہے کہ ان پر رحم کرنا جو دین کو میرے بعد سمجھائیں گے آ کے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال المتمسک بسنتی۔ متمسک کا مطلب ہے اختیار کیے رکھنا۔ ایک تو ہوتا ہے نا مس، وہ بھی عربی زبان کا لفظ ہے۔ مس کا مطلب ہے چمٹنا، اور تو پھر اس کا مطلب کیا ہو گیا متمسک، کہ جو اس کو تھام کے رکھے، پکڑ کے رکھے، بسنتی، میری سنت کو پکڑ کر کے رکھے۔ عند فساد امتی، جب میری امت فساد میں مبتلا ہو اور کوئی ایسا ہو جو میری اس سنت کو پکڑ کے رکھے، لہو اجرن شہیدا، تو اس کے لیے شہیدوں کا اجر ملے گا۔ کس کے لیے؟ جب امت میں فساد ہو اور وہ میری سنت کو پکڑ کے رکھے۔ اب وہ کون سی سنت ہے؟ بھئی آپ مجھے یہ بتائیے کہ امت میں فساد ہے یا نہیں؟ کوئی ایسا بھی دور گزرا ہے کہ جس میں داڑیاں نہ رکھی گئی ہوں، حلوے نہ کھائے گئے ہوں، نکاح نہ کیے گئے ہوں، ٹھیک ہے جی، دستار نہ پہنی گئی ہو، پگڑی امامہ شریف نہ پہنا گیا ہو، ختنہ نہ کرائی گئی ہو، یہ تو ہوتا آیا ہے۔ اب یہاں دوسری حدیث سے اس بات کو مزید واضح کرنے کی ضرورت ہے۔ اب یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا یہ بات ہو رہی ہے بلال حبشی سے، فرمایا اعلم یا بلال، کہ بلال تمہیں پتہ ہے؟ قال ما اعلم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کیا پتہ ہے رسول اللہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان من احیا سنت من سنتی امیۃ بعدی، یعنی کہ میرے جانے کے بعد جو سنت مر جائے اور کوئی اس مری ہوئی سنت کو زندہ کرے، کیا بات ہے، بالکل بے شک، امیۃ بعدی، میرے بعد وہ مر جائے سنت میری اور کوئی اس کو زندہ کرے، کان لہ من الاجر مثل من عمل بہا من غیر، تو اس کا اجر ایسا ہے کہ کسی اور عمل کا اتنا اجر ہو ہی نہیں سکتا۔ اب یہ سنت کو زندہ کرنا کیا ہے؟ ان کے جانے کے بعد کون سی سنت فوت ہوئی ہے؟ داڑھی والی سنت تو نہیں فوت ہوئی۔ مسلمان کیا کافر بھی داڑھی رکھ رہے ہیں؟ چلو ہم مسلمانوں تک ہی رہتے ہیں، وہ تو سنت سمجھ کے رکھ رہے ہیں نا، کافر تو نہیں رکھ رہے سنت سمجھ کے، مسلمان تو سنت سمجھ کے رکھ رہے ہیں، تو یہ سنتیں تو ہیں، ختنہ کرانے کی، نکاح کرنے کی، حلوہ کھانے کی، یہ ساری سنتیں تو ہیں۔ یہ کب مری ہیں؟ مری ہیں کیا یہ؟ وہ سنت کون سی ہے جس کو بھول گئے لوگ؟ وہ سنت ہے کہ میری آنکھیں سوتی ہیں، میرا قلب نہیں سوتا۔ یہ دل کی بیداری والی سنت
یہ سنت مر گئی تھی، اس سنت کو زندہ کیا ہے سیدنا گوہر شاہی نے۔ اچھا، اب یہ ضرور جانیں بھئی، آپ کہیں گے سرکار گوہر شاہی سے پہلے بھی لوگ آئے ہیں، وہ بھی ذاکر قلبی ہوئے ہیں، اولیاء ہوئے ہیں۔ سنت کو زندہ کرنا یہ زمانے کے لیے کہا گیا ہے کہ سنت کو زندہ کریں کہ لوگ اس سنت پر عمل پیرا ہو جائیں۔ صرف اپنے دل کی بیداری سنت کو زندہ کرنا نہیں کہلائے گا۔ صرف اپنے دل کی بیداری یا چند مریدوں کی دل کی بیداری یہ سنت کو زندہ کرنا نہیں ہے، بلکہ پوری امت میں اس سنت کو زندہ کر کے سب کے سامنے رکھ دیا جائے، آ جاؤ اور اپنا لو اس سنت کو۔ یہ کسی اور نے نہیں کیا سوائے سیدنا گوہر شاہی کے۔ TV, bringing light, love, and peace in your life.